السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک کی آواز تھوڑا کم کر دو بھائی، بہت زور سے۔ ایک تو مائک تیز ہے، اس پر سے آواز بھی تیز ہے۔ زیادہ تیز آواز میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل میں نعت پڑھنے والوں کا انداز اصل ہوتا ہے۔ کلام چاہے جیسا ہو، لیکن انداز آپ کو پورا اپنے طرف کشش میں اور آپ کو محو کر دے گا۔ اتنی قوت سے، اتنی طاقت سے نعت سنا رہے ہیں آپ کو، مائک بھی ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کو ہم ایک واقعہ سنا دیتے ہیں۔ جامی نام کا شاعر ایک بہت بڑا گزرا ہے، حدیثوں میں اس کا واقعہ ہے۔ جامی نام تھا اس کا، اور اس نے ارادہ کیا مدینہ جانے کا، روضے پر جانے کا ارادہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانے کا ارادہ کیا۔ اور پہلے لوگ قافلے کی شکل میں چلتے تھے، تو وہ بھی قافلے میں چلا اور مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو وہاں کے جو عزیز عرب تھے، جو وہاں کے بادشاہ تھے، ان کو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دیا کہ میرے طرف ایک شخص آ رہا ہے، اس کو روکو۔ تو وہاں کے حکام پہنچے اور اس میں تلاش کیا جامی کو، تو اریسٹ کر لیا، پکڑ لیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے مدینہ جانے کی، مدینہ منورہ کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو کہیں دور لے جا کے چھوڑا، لیکن وہ عاشق رسول تھا، پھر وہ چلنے لگا۔ پھر مدینہ کا رخ کر لیا اس نے، جنگلوں سے، بیابانوں سے، ریگستانوں سے گزرتا ہوا۔ کئی روز لگے اس کو۔ پھر خواب میں بادشاہ کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو وہ شخص آ رہا ہے، اس کو روکو، اس کو روکو۔ اور پھر اس کو اریسٹ کیا اور قید میں بند کر دیا، گرفتار کر دیا۔ تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اے بادشاہ، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہم اس کو صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ اس کے اشعار بہت زبردست ہیں، وہ میری محبت میں عجیب عجیب اشعار پڑھتا ہے۔ ہم اس کو اس لیے روک رہے ہیں کہ اگر وہ میرے مزار پر پہنچ گیا، میرے روضے تک آ گیا اور وہاں آ کر اس نے وہ اشعار پڑھے، تو ہم اپنے آپ کو روک نہیں پائیں گے اور اس سے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ روضے سے باہر کر دیں گے، اس لیے میں روک رہا ہوں۔ اس لیے میں روک رہا ہوں، وہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ ان کی جو قربانیاں، ان کی جو کاوشیں، جو کچھ ہوئی، وہ انسانیت پر ہوئی۔ سب کچھ سہا انہوں نے، برداشت کیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو مارا، گالیاں بھی دی،
کیا نہیں کیا، لیکن ہم تک انہوں نے دین اسلام کو پہنچا دیا. جو ان کا مشن تھا، جو ان کا کام تھا کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا جائے. حالانکہ ان کے چچا نے روکنا چاہا کہ کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو روکو. تو آپ نے کہا چچا اگر ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی ہمیں دے دیجیے گا تو ہم لوگوں کو سمجھانا اور حق کی طرف بلانا، ہدایت کی طرف بلانا نہیں چھوڑیں گے. کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، یہاں تک کہ مکہ سے نکال دیا گیا اور ان کو مدینہ شفٹ ہونا پڑا، جانا پڑا. مکہ جو ان کا وطن تھا، جو ان کا گھر تھا، پیدائش کی جگہ تھی، لیکن ان کو پھر مدینہ جانا پڑا. تو مدینہ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں چلیے، لوگ نہیں سنتے ہیں آپ کی بات، آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، آپ ہمارے یہاں چلیے. تو حضرت عباس جو ان کے چچا تھے انہوں نے کہا کہ جانتے بھی ہو ان کو اگر تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے تو پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا. پورا عرب تمہارا دشمن ہو جائے گا مدینہ والوں. تو مدینہ والے نے ایک سوال کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں اگر ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی. بس سارے مدینہ والے بولے کہ میں ساری دشمنی برداشت کر لوں گا، بس ہم کو جنت چاہیے، چلیے آپ ہم لے جو ہوگا ہم برداشت کر لیں. یہاں تک کہ انہوں نے اتنی مدد کیا، اتنا ساتھ دیا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مدینہ والے ہمارے لیے ایسے ہیں جیسے اندر کا کرتا، اندر کا کرتا جس کو ہم گنجی کہتے ہیں، جو بدن سے جڑا ہوا ہے، سٹا ہوا ہے. یعنی مدینہ والے میرے لیے ایسے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کیا. اس لیے آپ نے ہمیشہ کا قیام مدینہ میں پسند فرمایا. رہنے والے وہ مکہ کے تھے لیکن مدینہ کا قیام انہوں نے ہمیشہ کے لیے پسند فرما لیا کہ ہمارا قیام یہی رہے. اب جتنے حاجی جاتے ہیں ان کو وہاں بھی جانا ہے، حج میں جانے سے پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، وہاں 40 وقت کی نماز پڑھنا ہے. اور حج کرنے والے وہاں بھی جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، درود سلام پڑھتے ہیں. ہم یہاں سے جو درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ مقرر ہے کہ آپ کے درود کو لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جو وہاں پہنچ کر درود پڑھتا ہے اور سلام پڑھتا ہے تو اس کا سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. جیسے ہم آپ کو آج سمجھنے میں آسانی ہے، آپ یہاں بولتے ہیں، سعودی عرب کا آدمی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ فون سے بات کیجئے، اب تو دیکھتا بھی ہے. ایسے ہی اللہ نے پہلے سے کر رکھا ہے کہ نبی کا عاشق جو درود پڑھے گا اس کا درود فوراً ان کے مزار اطہر پر اور روضے پر پہنچا دیا جائے گا. سچی محبت، سچا تعلق اگر اس سے ہوگا تب. اس وقت جو ہمارے بیچ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے آپس کے اختلاف کا.